بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، اس ویڈیو میں جو آپ حضرات کے سامنے میں علاج پیش کرنے لگا ہوں، بہت سارے مریضوں نے رابطہ کیا میرے سے اور بہت ساروں کا علاج کر چکا ہوں، جن میں عورتیں مرد دونوں ہی شامل ہیں۔ بیماری یہ اصل میں تبخیر کی بیماری ہے۔ اس میں معدے سے ہوا، گیس، بخارات اٹھتے ہیں اور کبھی دل پہ اثر کرتے ہیں، کبھی دماغ کی طرف جاتے ہیں۔ دماغ کی طرف جائیں تو اتنے کہ بندہ، میں نے دیکھا ہے کہ مرض یہی ہے، مگر علاج کرا 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 کے ڈاکٹروں سے، حکیموں سے بہت سارے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ اس کا علاج، بہترین علاج ہے موجود۔ اس میں تھوڑی پابندیاں کریں اپنے آپ پہ، کھانے پینے پہ، سونے جاگنے پہ، تو انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا۔ اس کی عام علامتیں جو ہیں نا جی، اگر تو دل کی طرف یہ زور کر جائے، ہوا، گیس، وہ بخارات جو معدے سے اٹھتے ہیں، تو دل گھبرانے لگ جاتا ہے، دل جیسے کہتے ہیں دل ڈوب جاتا ہے، گھبراتا ہے۔ ظاہر پریشانی تو بنتی ہے بندے کو۔ اگر دماغ کی طرف زیادہ تر زور کرتا ہے تو اس بندے کی حالت بھی بڑی خراب ہوتی ہے، ایسی کہ برے خیالات، وسوسے آنا، خیالات آنا، اور زیادہ تر جو ہے نا اس میں بندے جو عجیب غریب خیال آتے ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ موت کے خیالات آتے ہیں۔ میں مر جاؤں گا، میں یہ مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی۔ عورتیں بھی ہیں اس میں، مرد بھی ہیں بہت سارے جو اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو اگر ہمت کے ساتھ اس کا علاج کریں تو انشاءاللہ اس سے شفا ہو جاتی ہے، اس سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اس میں تھوڑا یہ ہے کہ آپ کچھ زندگی کی روٹین بدلیں۔ ایسے مریض جو بھی ہیں، ایک تو لازمی واک کریں، یہ زیادہ مرچ مسالے والی غذائیں نہ کھائیں، سبزیاں کھائیں۔ اچھا، اور یہ نسخہ استعمال کریں، کوشش کریں کہ روزانہ واک کریں، پیدل چلیں۔ اگر قبض ہو تو قبض والا میں نے نسخے دیے ہوئے ہیں، کوئی نسخہ بنا لیں ہلکا، وہ بھی استعمال کریں ساتھ، قبض بھی نہ ہونے دیں۔ پہلے تو اسی نسخے سے قبض بھی دور ہو جائے گی۔ اگر شدید ہو تو پھر کوئی نسخہ ساتھ استعمال کر لیں۔ اچھا، اس کا پورا طریقہ علاج جو ہے نا، میں نے جتنے مریضوں کا کیا ہے نا، روحانی جسمانی دونوں طریقوں سے۔ ایک تو ظاہر ہے جی، اللہ کی کلام جو ہے اس میں شفا ہے، قرآن پاک میں شفا ہے، اس کا تو ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے۔ اس میں جو بھی یہ مریض ہیں نا اس مرض کے، ان کے لیے کہ آپ ایسا کریں، ایک تو 5 ٹائم کی نماز پڑھیں۔ صبح کی نماز فجر کی جو ہے نا، اٹھیں تو سنتیں پڑھ کے
پانی کا گلاس پاس رکھیں، صرف سنتیں پڑھ کے، فرضوں اور سنتوں کے درمیان جو ہے نا سورہ فاتحہ، یہ الحمدللہ جو ہے بما اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ پوری سورت جو ہے چھوٹی سی، ہر بندے کو آتی ہے، مسلمان جو بھی ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے روزانہ۔ اچھا، اس پانی پہ آپ نے دم کر لینا، پھونک مار دینا ہے۔ فرض پڑھیں، فرض کے بعد جو ہے دعا کریں اپنے لیے، دوسروں کے لیے بھی شفا کی، اور وہ پانی پی لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تو ہے آپ کا روحانی علاج۔ انشاءاللہ آپ جو بھی کرے گا بھائی بہن تو اس کے کمال دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ آپ نے ہر کھانے کے بعد جوارش کمونی لینی ہے، بازار سے بنی بنائی کسی بھی اچھے دواخانے کی لے سکتے ہیں۔ جوارش کمونی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، یہ 100-150 کی 100 گرام کی ڈبی آ جاتی ہے۔ وہ آپ نے آدھا چمچ جو ہے، یا چھوٹا چمچ چائے والا جو ہے نا، وہ پورا لیں۔ کھانے کے بعد 1 چمچ جو ہے جوارش کمونی کھا لیں، پانی کے ساتھ کھا لیں۔ معجون ہوتا ہے، معجون کی شکل ہوتی ہے، وہ لیں۔ اور ایک جو اب نسخہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ نسخہ بنا لیں۔ کھانے سے 1 گھنٹہ بعد یہ دوائی جو ہے اس میں سے چوتھا حصہ چمچ کا، چھوٹے چمچ کا چوتھا حصہ، یہ بھی آپ نے پانی کے ساتھ کھا لینا ہے۔ یہ علاج کریں، اسی ترتیب کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرمائے گا، اس بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ ذرا لمبا ہے علاج، مگر آپ جب شروع کریں گے 10 12 15 دن کریں گے، آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ مجھے بہتری ہے، پہلے سے بہتر ہوں۔ تو جیسے جیسے آپ علاج جاری رکھیں، ہمت نہ ہاریں، انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا۔ کہنے کو چھوٹی سی بیماریاں جن کو ہے ان کو پتہ ہے کہ کتنے بیزار ہیں اور کتنے پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اب آپ حضرات کے سامنے میں نسخہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں آپ نے لینی ہے جی مستگی رومی خالص، 1 نمبر مستگی رومی آپ نے لینی ہے 25 گرام۔ اس کے بعد آپ نے لینے ہیں جی گل سرخ ایرانی لیں، گلاب کے پھول، یہ بھی خشک جو ہے پنساریوں سے مل جاتے ہیں، یہ لے لیں 25 گرام۔ اچھا، سونف لینی ہے آپ نے 25 گرام۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جناب دانہ الائچی خرد، چھوٹی الائچی جو ہوتی ہے اس کے دانے صرف اس نسخے میں آپ نے ڈالنے ہیں 5 گرام، زیادہ نہیں ڈالنے، 5 گرام۔ اور کوزہ مصری اس نسخے میں آپ نے ڈالنی ہے 20 گرام۔ یہ ساری چیزوں کو آپ نے باریک کر کے مکس کر لینا ہے، اور یاد رہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا مستگی رومی، اس کو زوردار ہاتھوں سے آپ باریک نہیں کریں، مطلب ہے کہ وہ کھرل میں یا کنڈی ڈنڈے میں ڈال کے زور سے اگر رگڑیں گے نا تو یہ چمٹ جائے گی، ساتھ ہی کنڈی ڈنڈے کے ساتھ ہی چمٹ جائے گی۔ اس کو بالکل ہلکے ہاتھوں سے نا، مطلب ہے ڈال کے تو آرام سے نا اس کو رگڑنا ہے تو باریک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باریک ہو جائے گی، باقی چیزیں اس میں مکس کر لیں، باقی الگ الگ پیس کے تو اس میں مکس کر لیں، اچھی طرح مکس کر لیں گے تو دوائی آپ کی تیار ہو گئی۔ اب یہ دوائی جو ہے اس کو آپ نے چوتھا حصہ ٹی سپون جو ہوتا ہے نا چائے والا چمچ، وہ لینا ہے، پانی کے ساتھ لینا ہے، کھانے سے 1 گھنٹہ بعد۔ جوارش کمونی آپ کھانے کے ساتھ ہی لے لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ دوائی جو ہے یہ آپ نے 1 گھنٹہ بعد لینی ہے۔
اگر 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں 2 ٹائم دوائی لینی ہے، اگر 3 ٹائم کھاتے ہیں 3 ٹائم دوائی لینی. آپ نے کھا کے فوری طور پہ سونا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ رات 11 بجے کھانا کھایا اسی ٹائم اسی جگہ بیٹھ کھایا ادھر ہی لیٹ گئے، ایسے نہیں کرنا آپ نے. کھانا رات کو بھی کھائیں، تھوڑی سی واک کریں، چہل قدمی لازمی کریں رات کو بھی اور صبح بھی. اللہ پاک کرم فرمائے گا، انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا. اس طریقے کے مطابق اگر علاج کریں گے اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.